الرسل وخاتم الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ علوم القرآن میں ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن کریم کے خصائص۔ کہ قرآن کریم کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن عظیم الشان اللہ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن کریم اللہ جل شانہ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ دوسری خصوصیت قرآن عظیم الشان کی یہ ہے تیسری خصوصیت قرآن عظیم الشان کی یہ ہے کہ قرآن کریم آخری امت کے لیے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ چوتھی خصوصیت تمام آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ساری یا تو ایک لمحے میں نازل، ایک ہی محفل میں نازل ہوئی، کچھ ایسی تھیں جو ایک محفل میں تو نازل نہیں ہوئی، ان میں کچھ وقت اور کچھ دن گزرے، لیکن نازل اکٹھی ہوئی۔ قرآن عظیم الشان کو نازل ہونے میں 22 سال 2 ماہ اور 23 دن گزر گئے۔ قرآن کریم کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں کے علوم کے لیے جامع ہے۔ اس میں تمام آسمانی علوم کو جمع کیا گیا۔ قرآن نے اس کے لیے مہیمنن کا لفظ استعمال کیا۔
قرآن کریم کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن تمام زمانوں کے لیے مقبول کتاب ہے۔ قرآن کریم کی 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ قرآن تمام زمانوں کے لیے مطلوب کتاب ہے۔ صرف مقبول ہی نہیں، مطلوب کتاب بھی ہے۔ آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ اس کے علوم کی کوئی انتہا نہیں۔ کہ ہر قوم کے ہر قسم۔ 10ویں خصوصیت یہ ہے کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم، حرف اورار ابن تبدیل نے، معنی شرمندہ تعویل نے، نسخہ تکوین اسرار حیات، بے ثبات تزقو و تشگی رد ثبات، صد جہاں تازہ درایات او، عصرہا پیچیدہ در آفات او، نوع انسارا پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین، گر امیر خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ یہ کتاب زندہ ہے، ہر وقت پیغام دے رہا ہے، ہر کسی کو پیغام دے رہا ہے، ہر قوم کو، ہر ملت کو، ہر مذہب والوں کو پیغام دے رہا ہے۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کتاب زندہ ہے۔ قرآن کی 11ویں خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کا کوئی مماثل نہیں۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان جب چیلنج کرتا ہے تو قرآن مماثل اور مقابل کا مطالبہ کرتا ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ مماثل نہیں۔ لوگ بنانے کے لیے تو کوششیں کر رہے تھے اس وقت بھی کہ قرآن کا مقابل بنائیں، لیکن نہیں بنا پائے۔ کسی نے کیا الفاظ جوڑے، کسی نے کیا الفاظ جوڑے، لیکن قرآن کا مقابل نہیں بنا سکے۔ قرآن عظیم الشان
یہ اللہ کا کلام ہے، اور مشہور زمانہ جو مسئلہ اٹھا تھا کہ القرآن و کلام اللہ ہے، بہر کیف قرآن ایک نعمت عظمی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت عظمی کو اللہ جل شانہ نے بھی ذکر کیا، اللہ کے رسول نے بھی ذکر کیا۔ حضور نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کیا تھا؟ کتاب اللہ و سنتی، رہتی امت کے لیے اسے چھوڑا۔ قیامت تک قرآن رہے گا، قیامت کے قریب قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، اس کے حروف کو اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، سب سے اعلیٰ ذریعہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ جل شانہ کی خواب میں زیارت کی 99 بار۔ 100ویں بار جب زیارت کی، فرماتے میں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ، اگر کوئی آپ کا قرب چاہے، آپ کے قریب آنا چاہے، آپ کی رضا پانا چاہے تو کیا کرے؟ میں نے کہا کہ وہ قرآن پڑھے، کہ میرے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن۔ میں نے فرمایا پڑھ سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے؟ میں نے کہا سمجھ کے پڑھے تب بھی اور بغیر سمجھے پڑھے تب بھی، اسے قرب ملتا ہے۔ تو یہ کتاب ہے جو اللہ جل شانہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں فاش گویم آنچ در دل مضمرست، کھلی بات کر رہا ہوں، میرے دل میں جو بات چھپی ہوئی ہے، ای کتاب نیست چیز دیگر است۔ یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی الگ چیز ہے، کلام ہے، کلام۔ ای کتاب نیست چیز دیگر است، چو بجا رفت جاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ اللہ جل شانہ نے اسے حکمتوں سے بھرپور رکھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے، یہ بھی اس کی خصوصیت ہے۔ اس کی تفسیر، تعویل، تحقیق لوگ لکھتے رہیں گے، لکھتے لکھتے مر جائیں گے، اس کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ حدائق با ذات بہجہ ایک تفسیر لکھی گئی 1450 جلدوں میں، لیکن وہ بھی لکھتے لکھتے آخر میں یہی کہتا ہے کہ میں نے حق ادا نہیں کیا۔ عارف نے کہا نا، نوع انسارا پیام آخرین، ساری نوع انسانیت کے لیے آخری پیام ہے اللہ کا، اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آیا۔
نہ آئے گا۔ اور حامل رحمت للعالمین، ہر کتاب کے ساتھ اللہ نے ایک صاحب کتاب بھیجا۔ اس کتاب کا جو صاحب تھا وہ تمام انبیاء کا سردار تھا۔ تو یہ جو کتاب اللہ نے عطا کی وہ تمام کتابوں کی سردار ہے۔ کوئی اس میں شک و شبہ والی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی قرآن کریم کی صفات بتاتے ہیں۔ قرآن خود اپنی صفات بتاتا ہے، اللہ قرآن کی صفات بتاتے ہیں، جنات قرآن کی صفات بتاتے ہیں۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، ہدایت کرتا ہے۔ اچھائی اور سچائی کی طرف قرآن اپنی کتاب تعریف کرے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن وہ مینار نور ہے جس کے بغیر نور الہی مکمل نہیں ہوتا۔ سورہ مائدہ میں کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، تصدیق کرنے والا ہے یہ کتاب ان تمام کتابوں کی، صرف تصدیق نہیں، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ من الکتاب ومہیمنا علیہ، ان پہ مہیمن بھی ہے، تمام آسمانی کتابوں کے علوم کا نگہبان ہے قرآن۔ ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما الامین، واضح کیا اس کو، نازل المنذرین بلسان عربی مبین، سب سے خوبصورت اور اعلیٰ اور وسیع و عریض اور بہت ہی اجزاء رکھنے والی زبان، عربی زبان میں قرآن نازل ہوئی، بلسان عربی مبین، عربی کے ساتھ مبین کہہ کر کھلی عربی زبان، خود ہی اشارہ کیا کہ سب سے وہ زبان جس میں وسعت زیادہ، اس زبان میں اتنی وسعت ہے کہ اس زبان میں آپ حیران ہوں گے کہ اللہ جل شان نے اس زبان کو کتنی وسعت عظیمہ عطا کی۔ کہ آپ اگر کسی زبان کی وسعت کو جاننا چاہتے ہیں تو معلوم کیجئے کہ اس زبان میں جو محبوب چیز ہے اس کے کتنے نام ہیں۔ گھوڑا سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا، 500 نام، 500 نام سے بڑھ کر۔ شیر جسے بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے، 500 سے زیادہ نام ہیں اس کے۔
تو فرمایا بلسان عربی مبین وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ قرآن کریم کی ایک آخری خصوصیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے قبل سمجھ لیجئے کہ قرآن تمام چیزوں کے لیے تبیان بھی ہے، وضاحت کرنے والا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 99 کم 90 میں اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ہر چیز کے لیے تبیان ہے، وضاحت کرنے والا۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، اس وجہ سے میں اشارات کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کا آخری قرآن کی آخری خصوصیت کیا ہے؟ آخری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن تمام آسمانی کتابوں کے لیے ناسخ ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کے لیے ناسخ ہے، یعنی اس کے بعد، اس کے آنے کے بعد تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ ان کی وہ حیثیت نہیں رہی۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے اس کی ذمہ داری اٹھائی کہ اس کی حفاظت کریں گے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا ایھا الناس اور کافۃ للناس اور ھدی للناس اور ھدی للعالمین اور رحمۃ للعالمین، یہ ساری صفات یہاں پہ آئیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ سورہ صف آیت نمبر 6۔ گویا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کے لیے قرآن ناسخ ہے۔ اسی پر اپنے آج کے اس مبحث کا اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز ایک نئے مبحث کے ساتھ علوم القرآن کے ضمن میں آئیں گے۔ ابھی کچھ مختصر سا وقفہ کرنے کے بعد پھر قرآن کریم کی تفسیر کی طرف سے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔